میں آپ حضرات کی خدمت میں مختصر سی گزارشات پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات، ہم سبق پڑھنے لگے ہیں، ہم شریعت پڑھنے لگے ہیں، علم شریعت پڑھنے لگے ہیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ دین کے علم کی دو قسمیں ہیں۔ دین کے علم کی دو قسمیں ہیں، ان میں ایک ہے علم عالی، علوم عالیہ، اور ایک ہے علوم عالیہ، علم عالی۔ کیا معنی؟ ایک علم ہے جو سب سے بلند ہے، دوسرا علم وہ ہے جو بلند علم کا ذریعہ ہے۔ بلند علم قرآن کریم، حدیث پاک، عقائد، فقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام اہل بیت کی سیرت، یہ علوم عالیہ ہیں۔ اور علوم عالیہ، یہ عالیہ اعلیٰ ان سے ہے، ذریعہ۔ وہ علوم صرف، نحو، منطق، ریاضی، ہیئت، بلاغت، یہ علوم عالیہ ہے، یعنی یہ علوم ان کا ذریعہ ہے۔ اس لیے دونوں میں فرق کریں۔ اگر آپ کے پاس کتب موجود ہیں اور کئی علوم کی ہیں، جب کتب رکھنا چاہیں تو نیچے کتاب رکھیں منطق، پھر اوپر رکھیں صرف یا نحو، اس کے اوپر پھر آپ رکھیں مثلا فصاحت، اس کے اوپر رکھیں پھر فقہ، پھر اس کے اوپر رکھیں عقیدہ، پھر رکھیں حدیث، پھر اوپر رکھیں تفسیر، اور اگر قرآن کریم ہو تو سب سے اوپر یہ رکھیں۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کتب کو رکھنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم بغیر تفسیر کے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہی نہیں، اور حالت جنابت میں پڑھنا جائز نہیں۔ یعنی اگر وضو نہ ہو، پڑھ تو سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور جنابت کی حالت میں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ تو قرآن کریم ہے، لیکن اس کے بعد قرآن کریم کی جو تفسیر ہے، اگر تفسیر زیادہ ہے اور قرآن کریم کے الفاظ کم ہیں، وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح احادیث ہیں، تو ان کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن لگانا چاہیے نہیں۔ یہ ادب کے خلاف، یہ ادب کے خلاف ہے، کوشش کریں۔ اور باقی جو علوم عالیہ ہیں، ان میں بھی کوشش کریں کہ چونکہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد قرآن کو سمجھنا ہے، مقصد حدیث کو سمجھنا ہے، اس سے مقصد فقہ اور عقائد کو سمجھنا ہے، تو بڑے مقصد کا ذریعہ بھی بڑا ہوتا ہے، تو کوشش کریں اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں۔